بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اپنا موبائل نمبر بتا کر بولی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں بھاگتی پھر رہی ہوں، ابھی انڈر گراؤنڈ ٹرین کے سب وے اسٹیشن کی طرف جا رہی ہوں، وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر ویسٹ ہانگ کانگ جاؤں گی، 1 گھنٹے بعد من ماؤ ٹیمپل میں مل سکتی ہوں۔ اس نے رابطہ ختم کیا، پھر ریسٹورانٹ کا بل دے کر سب وے اسٹیشن کی طرف جانے لگی۔ جس وقت محل کا سیکیورٹی افسر اس سے باتیں کر رہا تھا، اس وقت بائرن ٹورڈ اس کے اندر موجود تھا۔ اس نے ناناکا کوڈو کی کتنی ہی رہائش گاہوں کی سیکیورٹی افسران کو اپنا اعلی کار بنایا تھا، ان رہائش گاہوں کے ملازموں تک بھی پہنچتا رہتا تھا۔ اس طرح معلوم ہوتا رہتا تھا کہ وہ گاڈ فادر کس وقت کہاں موجود ہے۔ ابھی اسے ناناکا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا، کسی بھی رہائش گاہ کا سیکیورٹی افسر اپنے آقا کے بارے میں بے خبر تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یوں اسے ڈھونڈتے پھرنے کے وقت بائرن ٹورڈ نے سیکیورٹی افسر کے ذریعے جوزفین کی باتیں سنی، پھر اس سیکرٹری کے دماغ میں پہنچ گیا۔ جوزفین سب وے کاؤنٹر سے ٹکٹ لے کر ٹرین میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہانگ کانگ میں زمین کے نیچے ریلوے لائنز بچھی ہوئی ہیں، لوگ شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصوں تک سفر کرتے رہتے ہیں۔ وہ ٹرین مغربی ہانگ کانگ کی طرف جا رہی تھی۔ جب وہ چلنے لگی تو 2 چینی بچھندے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا، تعجب ہے تم سیکیورٹی کے بغیر محل سے باہر نہیں آتی ہو، لیکن ابھی بالکل تنہا ہو۔ جوزفین نے پوچھا، تم کون ہو؟ مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں بھی اسی آقا کا غلام ہوں جس کی تم سیکرٹری ہو، تم مجھے اپنا سیکیورٹی گارڈ سمجھ سکتی ہو۔ وہ بولی، اگر تم اپنے ہی آدمی ہو تو مجھے کسی طرح ناناکا تک پہنچا دو، میں محفوظ نہیں ہوں، دشمن مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس موبائل فون ہے؟ میں محل کے سیکیورٹی افسر کو فون کروں گا، تمہیں فوراً مدد ملے گی۔ اتنی عقل مجھ میں بھی ہے، میں ایسا کر چکی ہوں، وہاں سے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن میں صرف مدد نہیں چاہتی، ناناکا تک پہنچنا چاہتی ہوں، وہاں میں ہر طرح سے محفوظ رہوں گی۔ دوسرے چینی جوان نے کہا، ویسٹ ہانگ کانگ چلو، وہاں ہم اپنے آقا کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم کریں گے، اسے تمہارے بارے میں معلوم ہوگا تو وہ خود ہی تمہیں تحفظ فراہم کرے گا۔ میں اور سونیا ان 2 جوانوں کے خیالات پڑھ چکے تھے، ان دونوں کا تعلق ہانگ کانگ کی انٹیلیجنس سروس سے تھا۔ وہ جوزفین کے سیکیورٹی کے بغیر دیکھ کر حیران ہوئے تھے اور اس کے حالات معلوم کر رہے تھے۔ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ بائرن ٹورڈ بھی جوزفین کے اندر چھپا ہوا ہے۔ وہ ٹرین کے ذریعے ویسٹ ہانگ کانگ پہنچ گئی۔ وہ ٹرین سے اتر کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زمین کے اندر سے باہر آئی۔ ان میں سے ایک انٹیلیجنس والے نے پوچھا، تم کہاں جاؤ گی؟ تمہیں تنہا نہیں رہنا چاہیے۔ میں من ماؤ ٹیمپل جا رہی ہوں، وہاں میرے آقا کے خاص آدمی میری حفاظت کے لیے آئیں گے۔ میں سونیا کے ساتھ پہلے ہی اس ٹیمپل میں پہنچا ہوا تھا، وہاں کا بہت مشہور ٹیمپل تھا۔ پچھلے زمانے میں سمندری ڈاکوؤں کی بڑی دہشت تھی، وہ سمندر سے گزرنے والے جہازوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ چیونگ پوسائی اپنے وقت کا ایک بہت خطرناک بحری ڈاکو تھا۔ اس نے اچانک مجرمانہ زندگی سے توبہ کر لی تھی اور بدھ مذہب کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ اسی نے عبادت کے لیے یہ ٹیمپل بنایا تھا۔ چینی زبان میں من کے معنی لٹریچر اور ماؤ کے معنی جنگ کے ہیں۔ اس من ماؤ ٹیمپل کے داخلی حصے میں 2 بڑے مجسمے ہیں۔ ایک مجسمے کے ہاتھ میں کتاب اور قلم ہے، وہ من کہلاتا ہے۔ دوسرے مجسمے کے ہاتھ میں خون آلود تلوار ہے، وہ ماؤ کہلاتا ہے۔ ان کے درمیان ایک قربان گاہ ہے۔ اس قربان گاہ میں چھوٹے چھوٹے مجسموں کے ذریعے یہ دکھایا گیا ہے کہ دیوتاؤں کے آگے انسانوں کی قربانیاں دی جاتی تھیں۔ اب من مجسمہ ہاتھ میں کتاب اور قلم لیے ایسی درندگی کو روک رہا ہے۔ مندر کے اندر ایسے کئی دلچسپ مناظر تھے۔ میں اور سونیا اس وسیع و عریض مندر کے مختلف حصوں سے گزر رہے تھے۔ وہاں جوزفین سے سامنا ہوا تو وہ سونیا کو دیکھ کر حیرانی سے بولی، میڈم مارلی آپ؟ سونیا نے انجان بن کر پوچھا، تم کون ہو؟ جوزفین نے کہا، میں ایک پرائیویٹ فرم میں سیکرٹری ہوں، اخباروں میں آپ کی تصویریں دیکھی ہیں، آج آپ کو روبرو دیکھ رہی ہوں، کیا میں آپ سے مصافحہ کر سکتی ہوں؟ سونیا نے مارلی کے انداز میں غرور سے کہا، مصافحہ کرنا ضروری نہیں ہے، تم نے دیکھ لیا، مجھ سے 2 باتیں کر لیں، یہی بہت ہے۔ یہ کہہ کر سونیا شاہانہ انداز میں چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ جوزفین کے اندر بائرن ٹورڈ بڑی دیر سے چھپا ہوا تھا۔ اہم معلومات حاصل کرنے کی توقع تھی، وہ توقع پوری ہونے لگی۔ وہ ناناکا تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن مارلی مل گئی تھی، وہ ناناکا سے زیادہ اہم تھی۔ اس نے بے چینی سے سوچا، مارلی جا رہی ہے، اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ جو شخص ہے وہ یقیناً فرہاد ہوگا، ایسا سنہری موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے فوراً ہی ہاروے سے کہا، تمام ساتھیوں کو میرے اندر لے آؤ۔ وہ سب چند سیکنڈ کے اندر اس کے دماغ میں آ گئے۔ اس نے جوزفین کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے مارلی کے پیچھے لگا دیا تھا تاکہ وہ اور فرہاد برابر نظروں میں رہیں۔ ہاروے نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بولا، مارلی اور فرہاد نظروں میں آ گئے ہیں، میں نے جوزفین کو دور ہی دور سے ان کے تعاقب میں لگایا ہے، تم سب جوزفین کے ذریعے انہیں دیکھ سکتے ہو۔ بیکر برائٹ نے کہا، یہ کیسے یقین کیا جائے کہ وہی مارلی اور فرہاد ہیں؟ فرہاد بہت مکار ہے، وہ ان دونوں کی ڈمی پیش کر کے دھوکہ دے سکتا ہے۔
ہاں وہ ایسا کر سکتا ہے، مگر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، جلد بازی سے کام نہیں لیں گے، ہر پہلو سے انہیں آزمائیں گے۔ تم سب فوراً ہی اپنے اعلی کاروں کو اس من ماؤ مندر میں لے آؤ، ان کے آس پاس اور دور تک اعلی کاروں کو اس ترتیب سے ان کے تعاقب میں لگاؤ کہ اب کبھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائیں۔ ہاروے نے کہا بے شک ابھی سب سے اہم بات یہی ہے کہ یہ برابر ہماری نظروں میں رہیں اور ان کا موجودہ ٹھکانہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ بائرن ٹوڈ نے کہا مارلی کے پاس جو بلی ہے اسے بھی توجہ دو، اس بلی کے ذریعے بھی ان دونوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ سب خوش تھے کہ ہم نظروں میں آ گئے ہیں، ان کی یہ خوشی بے جا نہیں تھی، وہ واقعی ہمیں تلاش کر چکے تھے۔ ہم اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے۔ ہم نے تو ناناکا تک پہنچنے کے لیے جوزفین کو چارے کے طور پر پیش کیا تھا، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان دشمنوں میں سے ایک بائرن ٹوڈ خود ہانگ کانگ آئے گا اور اپنی آنکھوں سے ہمیں دیکھے گا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے تو بہت محتاط رہتے ہیں، دور ہی دور سے خیال خونی کے ذریعے جنگ لڑتے ہیں، لیکن ہماری توقع کے خلاف بائرن ٹوڈ وہاں پہنچ کر کامیابی حاصل کر رہا تھا۔ ویسے ابھی ان کی منزل دور تھی، ابھی وہ تمام پہلوؤں سے ہمارے اصلی ہونے کی تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہمارے اطراف جال پھیلا رہے تھے، انہوں نے اس شہر میں درجنوں اعلی کار بنائے تھے، اب وہ ان کے کام آ رہے تھے۔ وہ سب ٹیلی پیتھی کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے اعلی کاروں کو ایک دوسرے سے مربوط کر رہے تھے۔ بائرن ٹوڈ نے ان دو انٹیلیجنس جوانوں کو اعلی کار بنایا جو انڈر گراؤنڈ ٹرین میں جوزفین سے مل چکے تھے۔ اس وقت میں سونیا کے ساتھ اس مندر کے 10 مجسموں کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ 10 مجسمے جنت کے دیوتا کہلاتے تھے، یہ تمام دیوتا جنت کے منتظم تھے، وہاں نیک بندوں کی رہائش کے انتظامات کرتے تھے، جن سے خوش ہوتے تھے انہیں جنت میں پہنچا دیتے تھے۔ ایک دیوتا میں بھی کہلاتا ہوں، مجھے دشمن جنت میں نہیں جہنم میں پہنچانے کے انتظامات کر رہے تھے۔ دونوں انٹیلیجنس کے جوانوں نے مارلی کے سامنے آ کر روایتی انداز میں جھک کر اسے سلام کیا، پھر حیرانی سے پوچھا میڈم آپ سیکیورٹی کے بغیر یہاں گھوم رہی ہیں؟ سونیا نے انجان بن کر پوچھا تم کون ہو؟ ان دونوں نے اپنے آئیڈینٹی کارڈز دکھائے، ایک نے کہا ہم آپ کے خادم ہیں، آپ حکم دیں گی تو ہم سرکاری گارڈز بلائیں گے۔ شکریہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے سیکیورٹی گارڈز یہاں سادے لباس میں موجود ہیں، میں دشمنوں کو دھوکہ دے رہی ہوں، یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ ان حالات میں مجھ پر کس طرح حملے کریں گے۔ ان دونوں جوانوں کے اندر بائرن ٹوڈ موجود تھا، ہاروے بھی آ گیا تھا، اس نے ایک جوان کے ذریعے میرے بارے میں پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ سونیا نے مارلی کی حیثیت سے کہا یہ میرے ساتھی ہیں، آپ ان پر شبہ نہ کریں۔ بائرن ٹوڈ نے دوسرے جوان کے ذریعے کہا میڈم آپ تو جانتی ہیں ہم انٹیلیجنس والے سوالات کرنے کے عادی ہیں، کیا آپ ہمیں ان کا نام اور ان کی مصروفیات بتا سکتی ہیں؟ سوری، تمہارے کسی اعلیٰ افسر نے پوچھا تو بتاؤں گی، تم اور کوئی سوال نہ کرو، یہاں سے جاؤ۔ سونیا کا انداز بالکل مارلی جیسا تھا، وہ یقین کرتے جا رہے تھے کہ وہی میڈم مارلی ہے، فرحاد کا نام نہیں بتا رہی ہے، اس کی اصلیت چھپا رہی ہے۔ بیکر برائٹ نے کہا یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ یہی مارلی اور فرحاد ہیں۔ ہاروے نے کہا اور دو طرح سے تصدیق کرنا چاہیے، کچھ ایسے حالات پیدا ہوں کہ مارلی کا وہ ساتھی خیال خوانی کرنے پر مجبور ہو، اس کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کہیں پہنچا ہوا ہے اور کسی سے بول رہا ہے، پھر یقین ہوگا کہ مارلی کے ساتھ رہ کر خیال خوانی کرنے والا شخص فرحاد ہی ہے۔ بائرن ٹوڈ نے کہا ایک اور طریقہ ہے مارلی پر حملہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ ساتھی مارلی کی کس طرح حفاظت کرے گا، اس کے لیے جنگ کرے گا اور خیال خوانی کا ہتھیار استعمال کرے گا، تو پھر ہی اس کے فرحاد ہونے میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ ویسی تدابیر سے میرے اصل فرحاد ہونے کا یقین کر سکتے تھے۔ ان سب نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ مارلی پر حملہ کیا جائے اور یہ خیال رکھا جائے کہ حملہ ناکام نہ ہو، اگر ناکام ہو تو ان دونوں کو فرار ہو کر کہیں روپوش ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔ ہمارے درمیان چوہے بلی کا کھیل ہو رہا تھا، ایسے وقت مانو کو وہاں کہیں چوہا نظر آ گیا، وہ سونیا کی بازوؤں سے نکل کر اچھلتی ہوئی ایک طرف دوڑتی ہوئی جانے لگی۔ سونیا نے آواز دی مانو رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ رک جاؤ مانو۔ وہ ایک طرف بھاگتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی، میں نے کہا جانے دو، وہ تمہارے بغیر نہیں رہتی ہے، ابھی آ جائے گی۔ مارلی کی طرح اس کی بلی مانو کو بھی دشمن جانتے تھے، وہ دن رات مارلی کے ساتھ اس طرح لگی رہتی تھی کہ اس کی شخصیت کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ سونیا نے مانو کہہ کر اسے بار بار مخاطب کیا تو دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ وہی مانو ہے جسے میڈم مارلی مخاطب کر رہی ہے۔ ادھر بائرن ٹوڈ بلی کے پیچھے بھاگتا ہوا گیا، خیال خوانی کے ذریعے اپنے اعلیٰ کار سے بولا میری کار میں کمپیوٹر ہے، اسے فوراً لے آؤ۔ وہ مندر کے مختلف حصوں میں دوڑتا ہوا گیا، پھر اس نے ایک جگہ بلی کو دبوچ لیا۔ بلی کے گلے میں ایک پٹا بندھا ہوا تھا، اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹے سے بٹن کے برابر ننا سا آلہ نکالا، وہ انڈیکیٹر تھا، ایک ایسا سگنل تھا جو یہ بتانے والا تھا کہ آئندہ وہ بلی کہاں کہاں جاتی رہے گی۔ اس نے وہ آلہ اس پٹے سے منسلک کر دیا، پھر بلی کو چھوڑ دیا، وہ دوڑتی ہوئی ایک طرف چلی گئی۔ وہ جس چوہے کے پیچھے گئی تھی وہ نظر نہیں آیا، کسی بل میں جا کر چھپ گیا تھا۔
وہ آرام سے چلتی ہوئی واپس سونیا کے پاس آ گئی، اسے بازوں میں لے کر اسے سہلاتے اور پچکارتے ہوئے کہا، یو ناٹی بیبی، تم ضرور کسی چوہے کے پیچھے گئی تھی، یہ گندی عادت ہے، کیا تمہیں اچھی خوراک نہیں ملتی ہے؟ آئندہ چوہوں کے پیچھے نہ جانا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، ہمیں گھیرا جا رہا ہے، اب یہاں سے چلیں، کہیں دور تک جاتے رہیں گے تو تعاقب کرنے والے ہماری نظروں میں آتے رہیں گے۔ ہم مندر سے نکل کر کار پارکنگ ایریا کی طرف جانے لگے۔ بائرن ٹوڈ تیزی سے چلتا ہوا اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اپنے اعلی کار سے بولا، ڈرائیو کرتے رہو، میں تمہیں راستہ بتاتا رہوں گا۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر تھا، بریف کیس نما کمپیوٹر اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ بلی کے پٹے سے جو انڈیکیٹر منسلک کیا گیا تھا، وہ انڈیکیٹر کمپیوٹر اسکرین پر سگنل دے رہا تھا۔ اسکرین پر ایک چھوٹا سا نقطہ جلتا بجھتا ایک طرف حرکت کر رہا تھا۔ بائرن ٹوڈ کو معلوم ہو رہا تھا کہ مارلی میرے اور اپنی بلی کے ساتھ کن راستوں سے گزر رہی ہے۔ وہ اسی کے مطابق اپنے اعلی کاروں کو ان راستوں پر چلنے کا حکم دے رہا تھا۔ خیال خوانی کے ذریعے ہاروے، بیکر، سائمن اور آندرے سے کہہ رہا تھا، اپنے تمام اعلی کاروں کو حکم دیتے رہو، وہ میری کار کے ساتھ آتے رہیں گے۔ سونیا ڈرائیو کر رہی تھی۔ میں نے آدھے گھنٹے تک اچھی طرح دیکھتے رہنے کے بعد کہا، ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، ہم دونوں کو ایک ساتھ نہیں رہنا چاہیے، راستہ الگ کرنا چاہیے ورنہ ایک ساتھ گرفت میں آ جائیں گے۔ سونیا ڈرائیو کرتی ہوئی کار کو ایک طرف موڑتی ہوئی ایک تنگ سی گلی میں آئی، وہاں اس نے چند سیکنڈ کے لیے کار روکی۔ میں اتر گیا۔ میں نے ایک ٹیکسی میں آ کر بیٹھتے ہوئے ایک ماتحت سے کہا، ٹیکسی ڈرائیور کو کنٹرول کرو اور سونیا کی کار سے فاصلہ رکھ کر چلتے رہو۔ ماتحت نے میرے ذریعے ڈرائیور کی آواز سنی، پھر اس کے دماغ میں پہنچ کر میرے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ دشمنوں کا خیال تھا کہ وہ مجھے اور مارلی کو گھیر رہے ہیں، جبکہ سونیا انہیں گھیرتی ہوئی شہر سے ذرا دور ایک کھنڈر میں لے آئی۔ ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ تعاقب کرنے والوں میں نناکا کے کتنے خاص آدمی ہیں اور ہم کس طرح انہیں اعلی کار بنا کر پھر پہلے کی طرح نناکا کے قریب پہنچ سکیں گے۔ ہم اب تک بائرن ٹوڈ اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے بے خبر تھے، لیکن یہ بات ذہن میں تھی کہ وہ خیال خوانی کرنے والے بھی ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میرے ماتحت نے بتایا کہ میں جس ٹیکسی میں سفر کر رہا ہوں، اس کا ڈرائیور شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ہتھیار وغیرہ سپلائی کرتا ہے۔ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں، اس سیٹ کے نیچے جدید ساخت کی شاٹ گن اور ہینڈ گرنیڈز چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ وہ مجھے میری منزل تک پہنچانے کے بعد وہ تمام ہتھیار ایک مطلوبہ شخص تک پہنچائے گا۔ سونیا ایک جگہ کار کو روکنے کے بعد ان کھنڈرات میں پہنچ گئی تھی۔ ان کھنڈرات کے پاس کئی گاڑیاں آ کر رک گئی تھیں۔ بائرن ٹوڈ کے کئی مسلح اعلی کار ان گاڑیوں سے نکل کر ان کھنڈرات کے مختلف حصوں تک پھیلتے جا رہے تھے۔ ہاروے، سائمن، بیکر اور آندرے ان تمام اعلی کاروں کو کنٹرول کر رہے تھے۔ وہاں ایک جگہ سونیا چلتے چلتے ٹھٹک گئی۔ سامنے کچھ فاصلے پر بائرن ٹوڈ آ کر کھڑا ہو گیا تھا، مسکرا کر کہہ رہا تھا، ہائے مارلی، ابھی تم اپنے یار کے ساتھ تھیں، اسے کہاں چھوڑ دیا ہے؟ سونیا مانو کو سہلاتے ہوئے بولی، اپنی موٹی عقل سے سمجھ سکتے ہو کہ میں تنہا مصیبتوں کو دعوت دینے یہاں نہیں آئی ہوں۔ میرا محافظ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، وہ میرے اندر موجود ہے۔ ہاں، وہ بہت بڑا چال باز ہے، خود کو جسمانی طور پر نقصان سے بچا رہا ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ پہلے کی طرح اس بار بھی خیال خوانی کے ذریعے تمہاری جان بچائے گا، لیکن کیسے بچائے گا؟ سونیا نے اچانک ہی گھوم کر ایک کک ماری، وہ لات ہتھوڑے کی طرح اس کے منہ پر پڑی۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑاتا ہوا ایک شکستہ دیوار سے ٹکرا کر رک گیا، پھر ایک ہاتھ اٹھا کر بولا، بس دوسرا حملہ نہ کرنا ورنہ گولیوں سے چھلنی ہو جاؤ گی، اپنے آس پاس دیکھو۔ سونیا نے ادھر ادھر گھوم کر دیکھا، اس کے پیچھے اور دائیں بائیں کتنے ہی گن مین کھڑے ہوئے تھے، سب نے اسے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، تمہارا خیال خوانی کرنے والا فرہاد ایک ہے یا اس کے پیچھے 1000 خیال خوانی کرنے والے ہیں، لیکن وہ سب ہم میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آ سکیں گے۔ یہ تمام گن مین گونگے ہیں اور میں یوگا کا ماہر ہوں۔ اب تمہارا کیا بنے گا مارلی؟ یہ واقعی مشکل سچویشن تھی۔ سونیا کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ وہ دشمنوں کے خیال کے مطابق میڈم مارلی ہوتی تو بہت زیادہ تشویش کی بات نہ ہوتی، لیکن وہ تو سونیا تھی، میری جان تھی، وہ مرتی تو میں شرم سے مر جاتا۔ میں نے کہا، وہ شاید گولی نہیں چلائیں گے، زیادہ سے زیادہ تمہیں زخمی کریں گے، قیدی بنائیں گے، لیکن تمہیں زخمی کرنے کا انہیں موقع نہیں دینا چاہیے۔ وہ بولی، ہاں، میں پہلی بار بری طرح پھنس گئی ہوں، تم دور رہ کر کوئی بھی کارروائی کرو گے تو یہ مجھ پر گولیاں برسائیں گے، تمہیں کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آزمائش کی گھڑی ایسی ہی ہوتی ہے، اس مشکل آزمائش میں تم سلامت نہیں رہو گی تو پھر کون تمہیں سونیا اور مجھے فرہاد کہے گا؟ آؤ ہم اپنی اپنی حاضر دماغی کو آزمائیں۔ وہ مانو کو سہلاتے ہوئے بولی، اب مجھ سے باتیں نہ کرو، میں پوری طرح دماغی طور پر حاضر رہوں گی۔ ٹھیک ہے، مگر مانو کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ مانو سے بولی، یہاں چاروں طرف موت ہے، تمہیں میرے ساتھ نہیں مرنا چاہیے، جاؤ یہاں سے۔ اس نے بلی کو نیچے چھوڑ دیا، وہ دوڑتی ہوئی ایک طرف چلی گئی۔ پھر اس نے بائرن ٹوڈ سے پوچھا، تم کون ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں وہی ہوں جس نے ہیلی کاپٹر میں تم پر حملہ کیا تھا اور تمہارے قلعے میں اپنے اعلی کاروں کے ذریعے پہنچا تھا۔ فرہاد نے بڑی چال بازیوں سے تمہاری جان بچائی تھی، اس بار پوچھو وہ تمہیں کیسے بچائے گا؟
اچھا تو تم ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے ایک ہو۔ میرا خیال ہے مجھے جان سے نہیں مارو گے، مجھے قیدی بنا کر میرے جزیرے پر اور میرے قلعے پر قبضہ جماؤ گے، اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں کے ساتھ وہاں حکومت کرو گے۔ یہ فرات سے پوچھو کہ وہ تمہیں زخمی ہونے اور قیدی بننے سے کیسے بچائے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ زخمی نہ کیا جائے تو پھر مجھے اپنے دماغ میں آنے دو، میں تمہارے اندر معمولی سا زلزلہ پیدا کروں گا، تمہارے دماغ کو کمزور بناؤں گا، پھر تمہارے اندر بیٹھ کر حکومت کرتا رہوں گا۔ وہ بولی یہ بات میرے مزاج کے خلاف ہے، میں مر جاؤں گی مگر کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن کی کنیز نہیں بنوں گی۔ تم بڑے اطمینان سے بول رہی ہو، کیا تمہارے یار نے تمہیں یقین دلایا ہے کہ تمہیں یہاں سے زندہ سلامت لے جائے گا؟ وہ یار ہی کیا جو ان حالات میں پیار نہ کرے اور اپنے پیار کی حفاظت نہ کرے۔ تم مجھے زخمی کرنے اور مار ڈالنے کے لیے یہاں کتنے گن مین لے آئے ہو؟ تم نے فرات کی ٹیلی پیتھی کا راستہ روک دیا ہے، مجھے کہیں سے بھی مدد پہنچے گی تو اس سے پہلے ہی تمہارے اہلکار مجھے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ جب دشمن موت بن کر زندگی کے تمام راستے بند کر دیتے ہیں تب ہماری ذہانت گل کھلاتی ہے۔ یہ دیکھو۔ بارن ٹوڈ نے ایک طرف دیکھا، مانو تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی تھی، پھر اچھل کر سونیا کے بازو میں پہنچ گئی تھی۔ تب بارن ٹوڈ نے چونک کر دیکھا، بلی کے گلے میں جو پٹا بندھا ہوا تھا اس پٹے سے ایک ہینڈ گرینیڈ منسلک تھا۔ سونیا نے اس ہینڈ گرینیڈ کو پٹے سے الگ کرتے ہوئے بارن ٹوڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ایک ذرا سی حرکت کرو گے یا اپنے اہلکاروں کو فائرنگ کا حکم دو گے تو یہ گرینیڈ پھٹے گا۔ جب تمہارے آدمیوں کے ہاتھوں مرنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ تمہیں بھی ساتھ لے مروں۔ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ سونیا نے گرینیڈ کی چابی کو اپنے دانتوں میں دبا رکھا تھا، چابی کو کھینچتے ہی وہ گرینیڈ ایک زبردست دھماکے سے پھٹنے والا تھا، ان سب کے چیتھڑے اڑانے والا تھا۔ بارن ٹوڈ کے دیدے خوف سے پھیل گئے تھے۔ اس کے دماغ میں ہاروے، بیکر، سائمن اور آندرے سہمے ہوئے کہہ رہے تھے، او گاڈ بارن تم کہاں آ کر پھنس گئے ہو؟ ہم نے فرات کی ٹیلی پیتھی کو ناکام بنایا تھا، وہ ہماری خیال خوانی کو ناکام بنا رہا ہے، ہم تمہیں کیسے بچائیں؟ سونیا موت کو دانتوں تلے دبائے اس کے قریب آ گئی تھی۔ اے موت تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ادھر آتے آتے ایک پل میں ادھر چلی جاتی ہے۔ جو موت سونیا کی طرف آ رہی تھی وہ بارن ٹوڈ کی طرف پلٹ گئی تھی۔ ہتھیار ان کے پاس بھی تھے اور میں جس ٹیکسی میں تھا اس کی سیٹ کے نیچے بھی ہتھیار تھے۔ میں کھنڈر سے کچھ فاصلے پر تھا، وہاں سے ان ہتھیاروں کو استعمال کرتا تو دوسرے ہی لمحے وہ سونیا کو گولی مار دیتے۔ ایسے وقت حاضر دماغی سے سوچنا ہوتا ہے، سام کو اس طرح مارا جائے کہ اپنی لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں نے سونیا کو ٹوٹنے نہیں دیا، بلی کے گلے میں گھنٹی نہیں باندھی جاتی، میں نے بم باندھ کر بھیج دیا تھا۔ اس بم کو بلی کے پٹے سے منسلک کرتے وقت میں نے اس انڈیکیٹر کو دیکھا جسے بارن ٹوڈ نے وہاں چھپا رکھا تھا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے سونیا کو اس انڈیکیٹر کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بارن ٹوڈ کو وارننگ دے رہی تھی کہ وہاں ایک بھی گولی چلے گی تو اسی لمحے گرنیڈ بلاسٹ ہوگا اور وہ حرام موت مارا جائے گا۔ بارن ٹوڈ یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا کہ ٹیلی پیتھی کی دنیا کے سب سے پرانے کھلاڑی کو اس نے گھیر کر ہلاک کیا ہے۔ وہ مجھے گھیرنے یا مارنے کے لیے ہانگ کانگ آیا تھا، اب اس کی موت سونیا کے دانتوں تلے آ گئی تھی۔ وہ اپنے دانتوں سے گرنیڈ کی پن کو دبائے ہوئے تھی، اسے ایک جھٹکے سے الگ کرتے ہی موت یقینی ہو جاتی۔ وہ خوف سے لرزتے ہوئے بولا، اسے دانتوں سے ہٹاؤ، پہلے میری بات سن لو۔ سونیا اس کے پیچھے آ گئی، ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ کر بولی، اب میں نے اسے دانتوں سے ہٹا دیا ہے، میرے پیچھے دیوار ہے، سامنے سے یا دائیں بائیں سے گولیاں چلیں گی تو پہلے تمہیں لگے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نہایت صفائی کے ساتھ اس ننھے سے انڈیکیٹر کو بارن ٹوڈ کی جیب میں ڈال دیا۔ ادھر میں نے اس کی کار کے پاس آ کر بریف کیس نما کمپیوٹر کو پچھلی سیٹ سے اٹھا لیا، ڈرائیور کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا، پھر ٹیکسی میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہمارا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا تھا، اب وہی حربہ ہم اس پر استعمال کرنے والے تھے۔ میں نے کہا، سونیا اسے فرار ہونے کا موقع دو اور یہاں چلی آؤ۔ سونیا نے ایک بازو سے اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ اس نے کہا، اب میں پھر اسے دانتوں سے دبا رہی ہوں، یہاں سے جاتے وقت کوئی مجھ پر گولی نہ چلائے ورنہ تمہارا یہ باس مارا جائے گا۔ وہ اس کی گردن دبوچ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی تمہاری یہ حالت زار دیکھ رہے ہوں گے، پہلے فرہاد مجبور تھا، اب تمہارے ساتھی مجبور ہیں، تمہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے بچا نہیں سکیں گے۔ وہ بولا، تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ اپنی موت سے دور اور تمہاری موت کے قریب لے جا رہی ہوں۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو ان سب کو یہاں سے بھاگ جانے کا حکم دو۔ اس کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی ان سب کو وہاں سے بھاگ جانے کا حکم دے رہے تھے۔ وہ واپس جانے لگے، جب وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر دور نکل گئے تو سونیا جان بوجھ کر یوں گر پڑی جیسے ٹھوکر کھا کر گر پڑی ہو۔ بارن ٹوڈ نے بڑی پھرتی دکھائی، فوراً ہی جھک کر اس کے ہاتھ سے گرنیڈ چھین کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ وہ اپنی سلامتی کے لیے وہاں گرنیڈ کو بلاسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ سونیا وہاں سے اٹھ کر دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی، میں نے دروازہ کھولا، وہ بیٹھ گئی، پھر ٹیکسی وہاں سے چل پڑی۔ بارن ٹوڈ جان بچانے کے لیے جیسے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کے پاس آ کر دیکھا، ڈرائیور نظر نہیں آیا۔ یہ معلوم کرنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے، وہ خود ہی کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔